اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع ہے ہمارا خشیت الہی۔ خشیت الہی ڈر خوف کو کہتے ہیں۔ خشیت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ ہر اس کام سے خود کو باز رکھنا جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا سبب بنے خشیت الہی کہلاتا ہے۔ فکر و آخرت خشیت الہی ایک دوسرے کو لازم ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضا کے لیے کیا جائے، اس میں تقوی، اخلاص، خاصیت الہی کا شامل ہونا نہایت ضروری ہے۔ جو انسان اپنے اندر خشیت الہی اور فکر آخرت پیدا کر لیتا ہے، اس کے اعمال میں اخلاص اور تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ خشیت الہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ خواتین و حضرات، ہر ڈر سے نجات دلانے والی ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کی فکر ہو، وہ انسان کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنی عبادت کو دکھاوے یا ریاکاری سے پاک رکھتا ہے۔ خشیت الہی اور فکر و آخرت کی در حقیقت گناہوں سے بچنے کا ذریعہ خشیت الہی دل سے گناہوں کے میل کو دھو ڈالتی ہے۔ دلوں میں اللہ کا خوف ہی انسان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ خاصیت الہی اور فکر آخرت انسان کے اعمال کی درستگی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اہل بیت صحابہ کرام اللہ کے خوف کی مجسم تصویر تھے۔ سیدنا فاطمہ اور سیدنا حسن و حسین نے خشیت الہی کے جذبات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں پائے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت الہی کا یہ عالم تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل یا اندھیری کے ساتھ دیکھتے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا۔ میں نے غرض کیا، اللہ کے رسول، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، بارش ہوگی، مگر میں دیکھتی ہوں کہ آپ بادل دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، کیا پتہ اس آندھی میں کوئی ایسا عذاب پوشیدہ ہو جس سے ایک قوم ہلاک ہو گئی تھی۔ آپ نے خشیت کا عالم یہ تھا کہ ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے اور اللہ سے بخشش طلب فرماتے۔ نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خشیت الہی کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور اسی طرح گڑ گڑاتے کہ آپ کے سینے سے اس کی آواز سنائی جاتی تھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کی خاصیت الہی کا عالم یہ تھا کہ زندگی کے آخری برسوں میں مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، قیامت کے مواخذے سے بہت ڈرتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ نہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح حضرت امام زین العابدین وضو فرماتے تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو جاتا۔ گھر والے غرض کرتے کہ آپ کو وضو کے وقت کیا ہو جاتا ہے؟ فرماتے
کیا تم نہیں جانتے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اہل بیت کی زندگیوں کے خاصیت الہی اور فکر آخرت کے ان واقعات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اور فکر آخرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ وہ برگزیدہ ہستیاں ہو کر بھی اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈرتے تھے اور آخرت کی فکر کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، ہمیں بھی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، بزرگوں، بھائیوں، ہمیں کثرت کے ساتھ نیک اعمال سر انجام دینے چاہیے۔ ہمارا اگر آپ کو موضوع اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موضوع اختتام پہ ہے، اور اللہ ہمیں اور آپ لوگوں کو برے اعمال سے بچائے۔ خدا حافظ۔